امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یحییٰ برمکی کی حراست میں۔ جب ظالم ہارون نے فضل ابن ربی کے ہاتھوں اپنی غرض پوری ہوتی نہ دیکھی تو اس نے امام علیہ السلام کو یحییٰ برمکی کے حوالے کیا۔ یحییٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے گھر میں تو نہیں رکھا بلکہ اپنے ہمسایہ کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں قید کر کے اپنے سنگ دل غلام کو آپ کی نگہبانی پر مقرر کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جس طرح عیسیٰ اور فضل کی حراست میں رہنے پر کوئی عذر نہیں کیا تھا، اسی طرح یحییٰ کی حراست میں بھی کوئی کلام نہ کیا۔ نہایت صبر و سکون کے ساتھ فضل کے یہاں سے اٹھ کر یحییٰ کے پاس چلے گئے۔ فضل کے یہاں آپ علیہ السلام پورے 1 سال نظر بند رہے۔ فضل ابن ربی کا بیان ہے کہ جب آپ علیہ السلام یحییٰ کی حراست میں تھے، ایک روز شب کے وقت مجھے ہارون نے بلا بھیجا۔ میں حیران ہوا کہ بے وقت کیوں بلایا گیا ہوں۔ وہاں پہنچا تو ہارون کو غصے میں بھرا دیکھا۔ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، آستینوں کو کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے تھا اور چہرہ مارے غصے کے لال ہو رہا تھا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر کانپ گیا اور اپنے دل میں کہا، الہی خیر کرنا، آج اس ظالم کا رنگ بری طرح بگڑا ہوا ہے۔ جو ہی ہارون کی نظر مجھ پر پڑی، ڈانٹ کر کہنے لگا، اے ربی کے بیٹے، اگر تو اس وقت میرے پسر ام کو حاضر نہ کرے گا تو خدا کی قسم ابھی اس تلوار سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ میں نے انجان بن کر کہا، آپ کے ابن ام تو سینکڑوں ہیں، میں کسے حاضر کروں؟ اس نے کہا، وہی حجازی موسیٰ ابن جعفر۔ میں نے کہا، بہتر ہے، ابھی لایا۔ میں نے قبول کرنے کو تو کر لیا، مگر جیسا کچھ قلق میرے دل پر تھا اسے میں جانتا ہوں، مگر کیا کرتا، مجبوراً آپ علیہ السلام کو لینے کے لیے چلا۔ قید خانے کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ یحییٰ کا مقرر کردہ حبشی غلام دروازے پر بیٹھا ہے۔ میں نے اندر جانے کی اجازت چاہی۔ اس نے کہا، شوق سے چلے جاؤ، میرے آقا کے لیے نہ کسی دربان کی ضرورت ہے نہ کسی پاسبان کی، نہ ان کے پاس ملکی معاملات آتے ہیں نہ مالی جھگڑے پیش ہوتے ہیں، آپ ہیں اور تلاوت قرآن، اس کے سوا اور کوئی کام نہیں۔ یہ کہہ کر رونے لگا۔ میں اسی حالت میں اسے چھوڑ کر حجرے کے اندر گیا، دیکھا کہ آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں اور ایک شخص روشنی میں قینچی سے ماتھے کے اس بڑے گٹے کو کاٹ رہا ہے جو سجدوں کی کثرت سے پیشانی اقدس پر پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے اندر جاتے ہی کہا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے جواب سلام دے کر فرمایا، تمہارے اس وقت آنے کا کیا سبب ہوا؟ میں نے عرض کیا، آپ کو ہارون نے بلایا ہے۔ فرمایا، ہارون کو مجھ سے ایسا کیا کام ہے جو ایسے بے وقت مجھے طلب کر رہا ہے؟ کیا اس کی دولت و حشمت نے ابھی تک میری طرف سے اسے غافل نہیں ہونے دیا؟ میں نے عرض کیا، میں حضور کو پہلے سے اطلاع دیے دیتا ہوں کہ اس وقت بادشاہ کا مزاج آپ کی طرف سے برہم ہے۔ فرمایا، ہونے دو، بادشاہ حقیقی میرے ساتھ ہے، مجھے اس کے غضب کی کیا پرواہ، میرا خالق مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی اور میرے ساتھ روانہ ہو گئے۔ جب ہم ہارون رشید کے تخت کے سامنے پہنچے تو دیکھا بجائے غیظ و غضب کے آثار خجالت اس کے چہرے سے نمایاں ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، موسیٰ ابن جعفر حاضر ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور ایک عجیب بے چینی کے ساتھ مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرے غصے اور قتل پر آمادہ ہونے کی اطلاع تو آپ کو نہیں کی؟ میں نے مصلحت وقت پر نظر رکھ کر کہہ دیا، جی نہیں۔ جب اس طرف سے اطمینان ہوا تو اس نے امام علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر آپ علیہ السلام کو گلے لگایا اور تخت پر اپنے پہلو میں جگہ دی اور مزاج پرسی کے بعد کہنے لگا، آپ میری ملاقات کو کیوں نہیں آتے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سلطنت اور دنیا کی محبت، یہ 2 چیزیں میرے لیے تمہاری محبت سے مانے ہیں۔ ہارون نے شرم سے سر جھکا لیا اور پھر شیشہ عطر منگا کر آپ علیہ السلام کی ریش مبارک کو معطر کیا اور اس کے بعد رخصت کیا۔ فضل کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو آپ کے مقام پر پہنچا کر پھر ہارون کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا، آپ کے غصے کے یکا یک فروغ ہونے اور ایسی نرمی اختیار کرنے کا کیا سبب ہوا؟ اس نے کہا، کیا بتاؤں، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ تمہیں روانہ کرنے کے بعد ہی میرے تمام ایوان میں ہلچل پڑ گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے محل کا گوشہ گوشہ آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگرچہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن ان کی خوفناک آوازوں نے مجھے ایسا خائف بنایا کہ میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر پڑی اور میں لرزتا ہوا جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا، یہاں تک کہ تم لوگ آ گئے۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام اور منصور کے متعلق بھی ایسے واقعات پڑھ چکے ہیں۔ یہ بات
خاصان خدا کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی باتیں ان کے امام برحق ہونے کی دلیل ہیں۔ لیکن منصور اور ہارون وغیرہ کیسے سخت طبیعت لوگ تھے کہ ایسے کھلے ہوئے معجزات و کرامات دیکھنے کے بعد بھی اپنے ظلم و ستم سے باز نہ آتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور مال دنیا کی طمع نے ان کو آخرت کی طرف سے بالکل بے خبر بنا دیا تھا۔ یہ ظالم لوگ اپنے مظالم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔